قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ہو گئے تو قرآن کتابی صورت میں نہیں آ سکے گا۔ 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں اس کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی بات ہے۔ 200 سے زائد قرآن کی آیتیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، جو عقیدہ ختم نبوت بتاتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ بات، بالفرض اگر دنیا میں قادیانی نہ بھی ہوتے تو پھر بھی میرے اور آپ کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ضروری تھا۔ بالفرض اگر دنیا میں صحابہ پر تبرہ کرنے والے کافر نہ ہوتے پھر بھی ہمیں مقام صحابہ کو بیان کرنا ضروری تھا۔ بالفرض اگر دنیا میں ائمہ مجتہدین پر بھونکنے والے، فقہائے کرام پر بھونکنے والے اگر نہ بھی ہوتے تو پھر بھی ہمیں مسئلہ تقلید بیان کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تو یہ ذہنوں میں رکھیں کہ 200 سے زائد آیتیں اور سینکڑوں احادیث، صحابہ کا اجماع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی آنے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ایک خوبصورت گھر بناتا ہے، بہت ہی عالی شان گھر بناتا ہے، اور پھر اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے کہ آ کے دیکھو کہ میں نے کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ لیکن اس خوبصورت گھر کے اندر وہ ایک جگہ اینٹ کی چھوڑ دیتا ہے۔ سارا گھر خوبصورت ہے لیکن ایک جگہ اینٹ رہ گئی ہے۔ تو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ بھائی خوبصورت گھر تو بہت آپ نے بنایا ہے لیکن اس کے اندر ایک اینٹ رہ گئی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے خوبصورت گھر بنانے والے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا ان چیزوں کا۔ دیکھنے والا جب دیکھے گا وہ کہے گا یہ خوبصورت گھر تو ہے لیکن اس کے اندر ایک اینٹ باقی رہ گئی ہے، اگر وہ بھی پوری ہو جاتی تو یہ گھر اور خوبصورت ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹ جو رہ گئی ہے وہ میں ہوں، میں آ کر اس اینٹ کو مکمل کرتا ہوں۔ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ یہ خوبصورت گھر اور جو ایک اینٹ باقی رہ گئی، یہ ایک اینٹ آ کے میں مکمل کروں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ میرے آنے پہ ختم ہو جائے گا اور تم آخری امت ہوگے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 بڑے دجال اور کذاب ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب دیکھا جائے تو 30 سے زیادہ لوگ تھے جو دنیا میں گزرے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن وہ ایسے تھے کہ جن کا فتنہ اٹھا اور ان کا فتنہ ختم ہو گیا۔ لیکن 30 بڑے وہ ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ جن کا فتنہ برقرار رہا اور جن کا فتنہ باقی رہا اور رہے گا۔ ان میں سے ایک یہ مرزا قادیانی ملعون۔ 30 پیدا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا بیسک ہے۔ یہ 7 ستمبر کا جو دن گزرا یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ صرف کچھ عرصے کی جد و جہد نہیں، یہ کئی 100 سالوں کی جد و جہد تھی علماء کی، کہ جیسے علامہ اقبال مرحوم نے بھی کہا کہ یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں، یہ وطن عزیز کے بھی دشمن ہیں۔ اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی جس طرح ہمیں حفاظت کرنی ہے ان سے، اور اپنے جغرافیائی سرحدوں کی بھی ان سے حفاظت کرنی ہے۔ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی پاکستان کی فوج ہے کہ وہ قادیانیوں سے اپنی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے علماء ہیں کہ جو علماء عوام کو ان کے فتنوں سے بچاتے ہیں۔
تو یہ 7 ستمبر کا جو دن گزرا، 6 ستمبر کا دن گزرا جو یوم دفاع پاکستان، 7 ستمبر کا جو دن ہے وہ یوم تحفظ ختم نبوت، کہ جس دن اللہ نے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور آج یہ دنیا کے سامنے رونا روتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور آج بھی اس آئین کے، اس قانون کے اندر، جو قانون ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، جو قانون مرحوم ضیاء الحق نے بنایا، اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی، ایڈیٹنگ کرنے کی ہمیشہ سے کوشش جاری رہی ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ یہ آپ کے ملک کے اندر جو بھی حالات دنیا میں روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ملک کے اندر یہ کوشش ان کی جاری ہے کہ کسی طرح اس قانون کے اندر امینڈمنٹ ہو، ہمیں دوبارہ ایک پہلے نمبر کا درجہ دیا جائے، جس طرح یہودیوں نے اپنی سازش کے ساتھ، یہ دیکھو نا کہ جس طرح یہودیوں نے ایک سازش گھڑی کہ لوگوں سے کہا گیا کہ انسانیت پہلے ہے۔ آج ہم بھی بعض سیکولر لوگ ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں انسانیت پہلے مذہب بعد میں۔ یہ ایک ذہن بنا لیا آپ کا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فرقہ واریت کی بات ہے، کہ دہشت